الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز و التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ کیسر بائی جمانی، ان کے علاوہ مرحوم و مغفور حاجی دیوجی جمال اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، شروف فیملی کے تمام مرحومین، الحاج مصطفیٰ جعفر مرحوم عبد الرزاق جعفر، مرحومہ شیر بانو بائی مصطفیٰ جعفر، مرحومہ ختیجہ عبد الرزاق جعفر فیملی کے تمام مرحومین، تمام علماء کرام، تمام ذاکرین ذوی الاحترام، تمام ائمہ جماعات کے جو اس دنیا سے اٹھ گئے، حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ آج محرم الحرام کی یہ 9 تاریخ ہمارے درمیان ہے اور ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج اس عظیم الشان شہزادے کا تذکرہ ہوتا ہے جنہیں سرکار رسالت مآب کی شبیہ قرار دیا گیا، اور میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے اس شہزادے کو لے کر آئے تھے۔ میں جس بات کا تذکرہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے اثرات اس دنیا پر مترتب ہوئے، اور دنیا کا وہ کون سا علاقہ نہیں ہے جہاں پر حضرت کی شہادت کا اثر نہ ہوا ہو، تمام علاقوں پر اثر ہوا، یہاں تک کہ روایات میں بیان کیا گیا آسمانوں نے ماتم کیا، زمین نے ماتم کیا، یہاں تک کہ زمین پر موجود جانوروں نے، حیوانات نے امام حسین کا ماتم کیا۔ عالم یہ تھا کہ یہی یروشلم کہ جہاں کے اوپر یہ بیت المقدس ہے، اس کے اطراف میں موجود تمام یہ اونٹ
جس موقع پر نہر کے کنارے پہنچتے تھے ان سبھی نے پانی نہیں پیا ہے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، امام حسین کے سوگ کا یہ اثر ہے، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا یہ سرخی جو آسمان پر دکھائی دیتی ہے، یہ سرخی سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد پہلی بار، چونکہ وقت وہی تھا عصر کے موقع پر غروب سے پہلے یہ سرخی دکھائی دیتی ہے، پہلی بار سرکار سید الشہداء کی شہادت کے موقع پر یہ سرخی فلک پر نمودار ہوئی تھی، اور یہ آج تک کائنات میں باقی ہے۔ دنیا کے بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر خون کی بارش ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں خون کی بارش، کہ جس کا تذکرہ برٹش میں موجود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، کہ جو کتاب دنیا کے تمام واقعات کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اتنے سال پہلے اتنے سن میں یہ موقع تھا۔ البتہ تاریخ کے اعتبار سے وہ 10 اکتوبر لکھا ہے اس میں، اور ظاہر سی بات ہے آج اگر آپ سرچ کریں تو 10 اکتوبر کو اس سال یہ عاشورہ پڑا تھا۔ اس اعتبار سے تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ کے حساب سے بھی وہ دن عاشورہ ہی تھا، کہ جہاں جس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ وہ ظرف جو زمین پر رکھے گئے تھے ان ظرفوں میں جب یہ پانی جمع ہوا تو یہ پانی سفید نہیں تھا، یہ سرخ تھا، صرف شہادت سرکار سید الشہداء کا یہ اثر تھا، اور اسی بنا پر یہ آسمان پر یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر شہادت عظمیٰ کے بعد یہ سورج گہن لگا ہے۔ سورج گہن ایسے موقع پر لگا ہے کہ جس موقع پر جو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ افراد کے جن کا تعلق ایسٹرولوجی سے ہے، ان کے مطابق عام طور پر یہ 10 تاریخ کے آس پاس سورج گہن کا تصور نہیں ہے۔ سورج گہن معمولاً مہینے کے شروع میں ہوتا ہے یا مہینے کے آخر میں ہوتا ہے، یہ بیچ کی تاریخوں میں چاند گہن کا تصور ہے۔ لیکن اس سال 10 تاریخ کو عصر عاشور کے ہنگام میں کائنات میں وہ جو اندھیرا چھایا تھا، اس اندھیرے کی حکمت اور علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سورج کو گہن لگا تھا۔ یہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے اثرات ہیں جو مترتب ہو رہے تھے۔ مدینہ طیبہ میں رسالت مآب کو آپ کی زوجہ مکرمہ نے خواب میں دیکھا اسی موقع پر، اور وہ پوری تفسیر ہے جو مصائب کے موقع پہ اگر مہلت ملی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح سے جناب رسالت مآب کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس میدان کربلا سے گریبان چاک اور اس انداز میں کہ سر کھلا ہوا ہے تشریف لا رہی ہیں، اور پھر اس موقع کے اوپر آپ اس میدان کربلا سے خاک جمع کر رہے تھے۔ یہ خاک کیوں جمع کر رہے تھے جب پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ ان شہداء کو جہاں جہاں پر شہید کیا گیا ہے میں ان جگہوں کی خاک کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ اپنی جگہ کے اوپر ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ غم کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، امام حسین کے لیے فرش عزا بچھانے کا دن ہے، اور اسی لیے کل جب آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے اس میں ایک جملہ آپ کی زبان پر ہوگا کہ ہاد یوم تبرکت بہ بنو امیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین کو قتل کرنے والے گروہ نے بابرکت دن اپنے لیے قرار دیا تھا۔ وہ کل کا دن اپنے لیے خوشی کا دن سمجھ رہے تھے، وہ کل کا دن اپنے لیے برکتوں کا معاذ اللہ دن سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین حق پر نہیں تھے اور یزید حق پر تھا، لہٰذا ان سب نے اس دن خوشی کا دن منعقد کیا ہے، اور یہ اس دن باقاعدہ روزہ رکھا گیا تاکہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لایا جائے۔ آپ انصاف سے بتائیں کل کے دن کے روزے کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ تقریباً پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے 70 سال کے بعد کی روایتیں ہیں۔ آپ بتائیے کیا پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی
اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ جناب موسیٰ کی امت نے اس دن روزہ رکھا تھا لہٰذا امت مسلمہ کو بھی اس دن روزہ رکھنا چاہیے؟ ہماری شریعت شریعت محمدی ہے، ہماری شریعت شریعت موسوی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کل کا دن سوگ کا دن ہے، کل کا دن غم کا دن ہے، اور اسی بنا پر ہمارے لباس چاک ہوں گے، کل کے دن ہماری آستینیں الٹی ہوں گی، کل کا وہ دن ہوگا کہ جس میں سر ہمارے کھلے ہوں گے، کل کا دن وہ ہوگا کہ جس کے لیے اگر ممکن ہے تو انسان فاقہ کرے گا۔ فاقہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امکانی صورت میں ہے کہ جس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، جو بیمار ہے، جس کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، جس کے لیے دوا کھانا ضروری ہے، یا بہت سے بیمار ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بہت سی چیزوں کا استعمال کرنا پینا ضروری ہوتا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن بقیہ عام لوگوں کے لیے کل کا دن فاقے کا دن ہے۔ کل ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے اہل حرم کو کل کے دن زیادہ شدت کے ساتھ پیاس بھی محسوس ہوئی ہے۔ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن زیادہ شدت کے ساتھ رنج و غم بھی محسوس ہوا ہے، لہٰذا ہم ان اہل بیت اطہار کی تعصی کرتے ہوئے، اور یہ بالکل واضح سی بات ہے، جناب موسیٰ کی امت کی پیروی کرنا اور ہے، اہل بیت اطہار کی پیروی کرنا اور ہے۔ جناب موسیٰ کی امت نے کیا کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اہل بیت اطہار نے کوئی حکم دیا اور اس پر ہم عمل پیرا ہوئے، اس کے معنی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہوئے وہیں جائیں گے جہاں پر اہل بیت اطہار ہوں گے۔ لہٰذا کل کا دن سوگ کا دن، غم کا دن، اور ہمارے درمیان بے پناہ رنج کا دن ہے۔ مولا نے 5 ذمہ داریاں اس امت کے حوالے فرمائی ہیں، ہمارے اور آپ کے امام محمد باقر علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا دن تم سب کے لیے زیارت امام حسین کا دن ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کرو، اور امام حسین کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر امام حسین کا پرسہ رسالت مآب جناب سیدہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم اس میدان کربلا میں آقا کی قبر مبارک تک پہنچ سکو، تو اب مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں بھی ہو، جہاں جہاں بھی تمہارا قیام ہے، جہاں بھی تم رکے ہوئے ہو، ان جگہوں پر ذکر حسین کا اقامہ کرو، اپنے گھر میں امام حسین کا تذکرہ کرو، امام حسین کی مصیبتوں کو بیان کرو۔ مولا جملہ فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ تم اپنے گھر کے افراد کو جمع کرو، اور ان افراد کے درمیان ذکر امام حسین، ذکر مصائب کربلا کرو، تاکہ لوگوں کو عاشور کے دن گھر والوں کو پتہ چلے کہ یہ روز حزن ہے، غم کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تیسری ذمہ داری ہے کہ جب مؤمنین آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، چہروں پہ مسکراہٹ نہ ہو، چہروں پر خوشی کے آثار نہ ہو، تمہارا دل غمزدہ ہو، تمہاری آنکھیں رو رہی ہوں، اور تم ایک دوسرے کی خدمت میں چوتھی ذمہ داری پرسہ پیش کرو، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو، اور یہ جملہ کہو کہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثارہ مع الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ جملہ بہت بڑا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ مختصر سا ہے، ہم پورے سورے یاد کر لیتے ہیں، تو یقیناً یہ چھوٹا سا جملہ بھی یاد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی خدمت میں پرسہ پیش کریں، ایک دوسرے کو تعزیت دیں۔ ابھی میں اس جملے پر واپس آؤں گا، اور اس کے بعد 5ویں اور آخری ذمہ داری مولا فرماتے ہیں کہ جب تم گھروں سے نکلو تو لوگ ایک دوسرے کے گھر جائیں، وہاں بیٹھ کر اقامہ ماتم یعنی مجلس کو برپا کریں، اور پھر اس گھر میں موجود سارے افراد آنے والوں کو اور آنے والے اس گھر میں موجود افراد کو امام حسین کی شہادت کا پرسہ دیں۔ کل کا دن ایک اہم ترین ہمارا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ذکر امام حسین ہو۔
میں بڑے ہی ادب و احترام سے کہہ رہا ہوں، یقیناً کل فرش عزا پہ آئیے، یقیناً کل امام حسین کی بارگاہ میں آئیے، یقیناً امام حسین کے لیے آنسو بہائیے، لیکن اپنے گھر کو بھی ذکر امام حسین سے رونق دیجئے، چونکہ چوتھے امام نے پانچویں امام نے 2 بار فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں تم ضرور مجلس کرو۔ نہیں افراد جمع کر سکتے، ہم کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر مجمع نہیں ہے، یا کہیں کے اوپر پابندی ہے، مشکل ہے، مؤمنین نہیں ہیں، تو کم از کم گھر میں موجود 4 افراد خانوادہ یہ لوگ بیٹھ کے مرثیہ پڑھ لیں۔ امام حسین کے لیے کوئی مرثیہ، ایک چھوٹا سا مرثیہ، یا امام حسین کا کوئی نوحہ پڑھ لیں، بس گھر میں گریہ ہو جائے، تاکہ امام کا جو وہ حکم ہے، امام کی جو تمنا ہے وہ کل ضرور پوری ہو۔ 5 منٹ کے لیے صحیح اپنے گھر میں مرثیہ ضرور پڑھیے، 5 منٹ کے لیے صحیح کوئی نہ کوئی نوحہ ضرور پڑھیے، تاکہ آنکھوں سے اشک جاری ہو اور ہم یہ کہہ سکیں کہ آقا ہم نے آپ کے جد کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، میں پھر اس جملے پر واپس آ جاؤں تو 5ویں امام نے فرمایا، مولا فرماتے ایک دوسرے کو پرسا دو، ایک دوسرے کی خدمت میں تعزیت پیش کرو۔ یہ تعزیت و پرسا کس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے؟ پنجتن پاک نہیں، عام آدمیوں کے درمیان۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، آپ پہنچیں گے قبرستان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کس کو پرسا دیں گے آپ؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ہم اپنے گھروں کے انتقال پر شہیدان کربلا کا پرسا نہیں دیتے، بلکہ اس موقع پہ کس کو پرسا دیں گے؟ جو اس گھر کا ذمہ دار ہوگا۔ باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے کو پرسا دیں گے، بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بھائی کو پرسا دیں گے، زوجہ کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کو پرسا دیں گے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو باپ کو۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا قریبی رشتہ ہوتا ہے، جو قریب ترین افراد ہوتے ہیں۔ آپ اپنی عظمت کو محسوس کریں، امام حسین کے اس سوگ اور فرش عزا کی بنا پر 5ویں امام کے جملے نے ہمیں وارث عزادار بنایا ہے، ہمیں عزاداروں کا وارث بنایا ہے، امام حسین کا وارث بنایا ہے۔ یہ جملہ امام کا بتا رہا ہے کہ ہم امام حسین کے غم میں غمزدہ ہی نہیں ہیں، بلکہ امام حسین کے سوگ کے وارث قرار پا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امام حسین کا وارث بنایا، اور یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا لبیک یا مہدی، ظہور امام کے لیے آواز ہے بلند سلوات۔ اور یہ عجیب انفرادیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا جملہ ہم سے کہنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا، وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ۔ یہ جملہ مولا نے آج سے 1200 سال سے زیادہ وقت گزر گیا فرمایا تھا کہ خدا را مجھے طالبین میں سے بنا دے کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، مولا نے لفظ طالبین استعمال کیا ہے، طالبان استعمال نہیں کیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ طالبان لفظ وہ ہے جو اس صدی کا ہے، آج کے دور کا ہے۔ مولا نے اتنے پہلے بتا دیا کہ طالبان اور ہیں، طالبین اور ہیں۔ طالبان بے وجہ خون بہاتے ہیں، طالبین وہ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ خون ناحق کا انتقام لیتے ہیں۔ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اللہ نے ہمیں طالبین میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں طالبان میں قرار نہیں دیا۔ یہ واقعاً اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ طالبان لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ معصوم کو خبر ہے کہ طالبان ظالم گروہ ہوگا اور طالبین یہ شیعہ نیک اور مومن ہوں گے۔ اور اسی لیے ہم سبھی کو امام حسین کی اس عزاداری کے اوپر ناز بھی ہے،
فخر بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ امانت دی ہے جو ہمارے کاندھوں پر ہے، جسے ہمیں اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ ہم جس طرح سے آج تک عزاداری کرتے آئے اسی انداز میں ہم اپنی عزاداری کو قائم و دائم رکھیں گے، اس لیے کہ یہ عزاداری نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کا ہمیں مکمل خیال رکھنا ہے۔ کل کا دن ہمارا لباس، کل کا دن ہمارا ایٹیٹیوڈ، کل کے دن ہمارا طریقہ کار، کل کے دن ہمارا چہرہ، یہ سب پتہ چلے کہ عزادار ہیں۔ کل کے دن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ واقعاً ہم اپنے دلوں کو امام حسین کی ذات گرامی قدر سے قریب کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ہی کا وہ دن ہے کہ جو دن ہمیں آخری امام کی ذات سے جوڑ رہا ہے۔ جو کل کے دن آمادہ ہوگا وہی آخری امام کا مددگار اور ناصر بنے گا۔ آپ انصاف سے بتائیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں عرض کرتا لیکن جلدی سے روایت عرض کر دوں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ دو گھرانے ہیں کہ جن دو گھرانوں کا آپس میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ اِنَّا وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ أَهْلُ بَيْتَيْن، ہم اہل بیت اور ابو سفیان کے گھر والے، ان کا ہمیشہ اختلاف رہا۔ کیا اختلاف؟ قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم نے کہا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حق ہے، انہوں نے کہا نہیں معاذ اللہ، اللہ کی ذات باطل ہے، جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری تاریخ ہے۔ مولا فرماتے کہ فقاتل ابو سفیان رسول اللہ، پہلی وہ جنگ ہے کہ جس میں ابو سفیان کا مقابلہ ہوا ہے، جنگ بدر میں بھی اور بقیہ جنگوں میں بھی رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہے، یہ یزید کا دادا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ پہلی جنگ ہے۔ دوسری جنگ وہ ہے کہ جس میں وقاتل معاویۃ بن ابی سفیان مع علی بن ابی طالب، دوسری جنگ ہے جنگ صفین، کہ جس میں یزید کا باپ ہے اور ادھر امام حسین کے والد ہیں، ان دونوں کا مقابلہ ہے، اور یہ دونوں گھرانے ہیں، ایک اہل بیت اطہار کے نمائندہ اور ایک ابو سفیان کا نمائندہ۔ مولا فرماتے وقاتل یزید بن معاویہ مع الحسین ابن علی، اور تیسری جنگ ہے کہ جس میں یزید جو اس گھرانے کا چشم و چراغ سمجھا جاتا ہے، اس کا مقابلہ ہے رسول اللہ کے بیٹے امیر المؤمنین کے لخت جگر سرکار سید الشہداء امام حسین سے۔ بس یہ تین جنگ۔ مولا فرماتے نہیں، ابھی ایک جنگ باقی ہے، ایک جنگ باقی ہے جو جنگ انہی دو گھرانوں کے بیچ میں ہونی ہے۔ مولا یہ دو گھرانوں کے بیچ میں کیسے جنگ ہوگی؟ مولا فرماتے وَالسُّفْيَانِ يُقَاتِلُ الْقَائِمِ، وہ جو آخری جنگ ہونے والی ہے، اس آخری جنگ میں ادھر تو امام حسین کا وارث ہوگا اور ادھر یہی ابو سفیان کا وارث جو سفیانی ہوگا، اس سے جنگ ہونے والی ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، یہ آخری جنگ ہونے والی ہے۔ ہم ان دو جنگوں کے بیچ میں ہیں۔ واقعہ کربلا ہو چکا ہے، ایک جنگ ہونا باقی ہے۔ ان دو جنگوں کے بیچ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گزشتہ جنگ کو یاد رکھیں تاکہ آئندہ جنگ کی تیاری کریں۔ آپ سبھی جانتے ہیں جس موقع کے اوپر جنگ ہو رہی ہو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اسلحہ کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ہم میں سے کون ہے جو یہ ساری ٹریننگ جس نے حاصل کی ہو؟ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ مولا کیسے مدد کرنے جائیں گے؟ کہا اس جنگ میں تمہیں اسلحوں کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنگ عقائد کی جنگ ہے، تمہیں اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا ہے۔ اگر عقیدہ پختہ ہوگا تو آخری امام کے مددگاروں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ بس جملہ مجھے مکمل کرنے دیجئے۔ فرزند حسین آ رہے ہیں، آخری جنگ ہونے والی ہے، ادھر یزید کا لڑکا ہوگا، ادھر امام حسین کا بیٹا ہوگا۔ ہمیں اس جنگ میں کدھر رہنا ہے یہ خود طے کر لینا ہے۔ اگر اس جنگ میں حاضر ہونا ہے تو پھر امام حسین کی جنگ کو یاد کرنا ہے، امام حسین کو ذکر کرتے ہوئے ان پر آنسو بہانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہ آخری وارث حسین آئے گا تو ان کی مدد کے لیے جانے والے اسی فرش عزا سے اٹھ کے جائیں گے۔ نعرہ حیدری، امام کے لیے آوازیں بلند سلوات۔
اسی فرش عزا سے اٹھ کر آقا کے مددگار جائیں گے. لہٰذا اس فرش عزا پر جب آئیں بیٹھیں تو تیاری کے ساتھ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن ہی حضرت کو تشریف لانا ہے، اور یہ وہی جمعہ ہوگا کہ جس دن عاشورہ کا دن ہوگا. آپ متوجہ ہیں وہ تاریخیں اب دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہیں جو حضرت کے ظہور سے ہمیں قریب کر رہی ہیں. فرش عزا سے ہمیں اٹھ کر جانے کی تمنا ہے مولا کی بارگاہ میں. لہٰذا فرش عزا پہ آئیے تو باوضو ہو کر آئیے، فرش عزا پر آئیے تو ذہنی طور پہ تیاری کر کے آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرزند حسین نے آواز دیا تو پھر وہاں مہلت نہیں ہے کہ مولا ٹھہر جائیے، ذرا کپڑا بدل کے آ جائیں، مولا رک جائیے، ذرا پیجامہ نجیس ہے اس کو پاک کر کے آ جائیں، مولا رک جائیے، ذرا سا بدن کو دھو لیں، پاک کر لیں تب آ جائیے. نہیں، مولا نے آواز دیا تو فوراً پہنچنا ہے، اور اس طرح سے خود کو تیار کر کے آئیے. یہ عاشورہ جو کل ہمارے درمیان آ رہا ہے، اس سال کا عاشورہ پھر اسی دن ہے کہ جو حضرت کے ظہور کا دن ہے. المتوقع فیہ ظہورک، میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت کے ظہور کا دن یہی جمعہ کا دن ہے. ہمیں تیاری اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اگر مولا آ جائیں تو پھر ہم مولا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور پھر اس موقع کے اوپر بھی مجلس کی ضرورت کوئی خطیب کی نہیں ہوگی، پھر خود فرزند حسین بیان کر رہے ہوں گے اور یہ مجمع بیٹھ کے گریہ کر رہا ہوگا. آپ انصاف سے بتائیں، شبیہ نمودار ہوتی ہیں، شبیہ تابوت آ جائے ہم کتنا گریہ کرتے ہیں، علم مبارک ہمارے سامنے آ جائے کتنا ہمارے اندر گریہ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کربلا کی یاد پیدا کر دیتا ہے. آخری وارث حسین جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کرتا کہ جسے پہن کر زہرا کا لاڈلا میدان کربلا میں آیا تھا، وہ کرتا ان مؤمنین کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیا عالم ہوگا، کون صبر کر سکتا ہے. لہٰذا یہ عاشورہ کا ایک خاص تعلق ہے وارث حسین سے، اور اسی لیے میدان کربلا میں آقا نے 4 دفعہ اپنے اس وارث کا ذکر کیا ہے. اپنے اس بیٹے کا تذکرہ میدان کربلا میں امام حسین نے بار بار فرمایا ہے. جہاں مصیبت کا احساس ہوتا تھا اپنے اس بیٹے کو یاد فرماتے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری شہادت کے بعد یہ دنیا میں جو انقلاب پیدا ہوگا، لوگوں کے دل محزون ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، ماتم کریں گے، سینہ زنی کریں گے، یہ زندگی بھر ماتم کریں گے، اور جب تک میرا بیٹا دنیا میں ظہور نہیں کرے گا تب تک اس دنیا میں یہ ماتم اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماتم تب تک ہوتا ہے جب تک انتقام نہ لے لیا جائے. وارث حسین آ کر انتقام لیں گے. آپ نے ابھی دیکھا کچھ دنوں پہلے سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں اس پرچم کے رنگ کو تبدیل کیا گیا. یہ رنگ کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ سیاہ کیا گیا، ورنہ پورے سال یہ سرخ پرچم لگا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سرخ پرچم تبھی لگتا ہے کہ جب یہ اعلان کرنا ہو کہ جس کی قبر مبارک پر یہ سرخ پرچم لگا ہے ابھی ان کا انتقام نہیں لیا گیا ہے. یہ اعلان کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں وہ سرخ پرچم سال بھر لگا رہتا ہے. صرف محرم کے زمانے میں یہ سیاہ ہو جاتا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ امام حسین کا یہ حرم بھی سوگوار ہے، امام حسین کے لیے ماتم کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. لہٰذا یہ پرچم کو تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر سرخ کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وارث حسین آ کر اس روئے زمین پر امام حسین کے خون کا انتقام نہ لے لیں، ماں کو سکون نہیں ملنے والا ہے. وہ ماں کہ جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے میدان کربلا میں اپنے ان نونہالوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ماں کیسے صبر کرتی ہوں گی. اور اسی لیے سب سے زیادہ سرکار سید الشہداء کے لیے دنیا میں اہتمام ہے، سب سے زیادہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جناب سرکار سید الشہداء کے لیے فرش عزا بچتی ہے. لیکن آپ انصاف سے بتائیں، ابھی کل ایک مرد مومن تذکرہ کر رہے تھے
کہ میں نے صبح میں مجلس کیا، دوپہر میں مجلس کیا، شام میں مجلس کیا، وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ میری نویں مجلس ہے کہ جس مجلس میں شرکت کر رہا ہوں میں بری طرح سے تھک چکا ہوں، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ ایک انسان 9 مجلس کر لینے کے بعد اتنا تھک جاتا ہے، نہ جانے اس ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا جو ہر فرش عزا پہ پہنچتی ہیں اور اپنے بیٹے پہ آنسو بہانے والے کے لیے اس طرح سے آتی ہیں کہ اے میرے بچوں کے اوپر گریہ کرنے والوں، تمہارے لیے ایک دکھیاری ماں آ چکی ہے، ہاتھوں میں رومال لے کے آئی ہے، ان آنسوؤں کا ذخیرہ کرتی ہوئی آئی ہے۔ اور عزاداروں بس آخری جملہ مصائب سے پہلے عرض کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں، مصائب تک لے کر آ گیا۔ سیدہ کی بارگاہ میں جس موقع کے اوپر پرسہ دینا ہو، ایک شہزادے کا پرسہ ضرور دیجئے گا، اس لیے کہ سیدہ کو اس شہزادے سے بڑی الفت ہے، اس شہزادے سے سیدہ کو بڑا انس ہے۔ وہ شہزادہ کون ہے؟ یہ وہی شہزادہ ہے جو سیدہ کے والد کی شبیہ ہے، یہ وہی شہزادہ ہے کہ جس نے اپنے نانا سے اپنا چہرہ لیا ہے، یہ وہی شہزادہ ہے جس نے اپنے دادا سے شجاعت لی ہے، امیر المؤمنین سے، یہ وہی شہزادہ ہے جس نے امام حسن سے ان کی سخاوت لیا ہے، یہ وہی شہزادہ ہے جس نے اپنے بابا سے شہامت اور چہرے کا رعب و دبدبہ لیا ہے، اور اب اپنی دادی سے کیا لیتا سنو گے؟ جناب علی اکبر نے جناب سیدہ سے کیا لیا ہے؟ جناب علی اکبر نے اپنی دادی سے وہ 18 سال کی عمر لیا ہے۔ اے سیدہ، یہ آپ کی عمر کی علامت بن کے میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے۔ عزاداروں، جب بیٹا نوجوان ہو جائے، جب بیٹا جوان ہو جائے، ماں کی ایک تمنا ہوتی ہے، کاش میں اپنے اس بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھ لیتی، کاش میں اس بیٹے کی شادی کے موقع پہ زندہ ہوتی۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، نہ جانے علی اکبر کی ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب اپنے جوان بیٹے کو دیکھتی ہوں گی۔ اے بیٹا اکبر، تمہارے لیے ماں نے کتنی تمنائیں آرزویں رکھی ہیں۔ عزادانوں، جملہ ملتا ہے یہ شہزادہ میدان کربلا کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ عجیب شہزادہ، یہ عجیب بیٹا ہے کہ جس کے لیے سب کی محبتیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی چچا کی محبت سامنے آ رہی ہے، کبھی پھوپھی کی محبت سامنے آ رہی ہے، کبھی بابا کی محبت، کبھی ماں کی محبت۔ پھوپھی کا تو عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ علی اکبر کو مانتی ہیں، عالم یہ ہے کہ عون اور محمد سے زیادہ جناب زینب نے جناب علی اکبر کو مانا ہے۔ اور اسی لیے میدان کربلا میں بار بار علی اکبر جب آ کر کہتے تھے اے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، حسین کیسے روکیں؟ اس شہزادے سے بس اتنا فرماتے تھے اگر جانا ہے تو جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ۔ علی اکبر ہیں کہ جو اب کیسے اپنی پھوپھی کے پاس آ کے اجازت لیں۔ عزاداروں، عجیب لمحہ تھا، خیمے میں علی اکبر نے قدم رکھا، ساری بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا ہے، بیویاں پریشان، اب شبیہ پیغمبر بھی جانا چاہتا ہے۔ مقتل کی لفظیں ہیں کہ جناب علی اکبر اپنی پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے پھوپھی اماں مجھے میدان کربلا میں جانے دیجئے۔ جناب علی اکبر کا یہ جملہ سننا تھا، زینب پہ غشی طاری ہو گئی، اے بیٹا میں تمہیں کیسے میدان کربلا میں جانے دوں؟ لیکن جب یہ جملہ بیٹے نے کہہ دیا، اے پھوپھی اماں میدان محشر میں اگر ہماری دادی نے پوچھ لیا میرا حسین قتل ہو رہا تھا، اے زینب تم نے اپنے علی اکبر کو بچا لیا، اے پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ کہا اے بیٹا جاؤ، میں نے تمہیں خدا حافظ کہا۔ اپنی پھوپھی سے رخصت ہوئے، پھر آئے اپنی ماں کو بھی الوداع کہا۔ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، عجیب جملے ہیں جو مقتل میں ملتے ہیں۔ علی اکبر اب جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، حمید بن مسلم کا بیان ہے، میں دیکھ رہا تھا علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا، کوئی پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا اور علی اکبر ٹھہر جاتے تھے۔ یہ کون ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیں،
جب کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے ہمیشہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے. یہ کون اتنا کم سن ہے کہ جس کا ہاتھ علی اکبر کے شانے تک نہیں پہنچ رہا ہے, وہ علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے. میرا دل کہتا ہے شاید وہ 4 سالہ سکینہ اپنے بھیا کا دامن پکڑ لیتی ہو. اے بھیا, جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. سکینہ شاید اپنے بھائی کو روک رہی ہو, اور ادھر عالم یہ ہے علی اکبر کو میدان کربلا میں جانا ہے. نہ جانے بھائی اور بہن میں کیا بات ہوئی ہوگی, لیکن اب جو علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, اے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت مل گئی ہے, اب آپ بھی اجازت دے دیجئے. حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا, آواز دیتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اے میرے پروردگار, اب گواہ رہنا میدان کربلا میں وہ جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے پیغمبر سے شباہت رکھتا تھا. اور یہ کہہ کہ حسین نے رخصت تو کر دیا, لیکن ارباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے, علماء نے بیان کیا, حسین پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں, دل کو قابو نہیں ہے. اچانک علی اکبر نے اب جو پیچھے آہٹ محسوس کیا, اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. جملہ ملتا ہے, امام حسین فرماتے ہیں, اے بیٹا اکبر, کاش تم صاحب اولاد ہوتے اور تمہیں احساس ہوتا کہ جوان کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے. حسین نے دوبارہ رخصت کیا. علی اکبر میدان کربلا میں آئے. عزاداروں, بس ایک مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے. عجیب مرحلہ ہے. علی اکبر دشمنوں کے درمیان ہیں, اور ادھر حسین خیمے کے در کے اوپر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کی شجاعت کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب نرغہ آدھا میں بیٹا گھرتا جا رہا ہے, حسین خیمے سے باہر نکلے, ایک بلندی پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں, اور ادھر ماں ہے جو خیمے میں بے چینی کے عالم میں ہے. اے فضا, میرے آقا کے چہرے کو دیکھتی جاؤ اور مجھے بتاتی جاؤ. ادھر امام حسین کو خبر ملی, فرماتے ہیں جا کے فضا کہہ دینا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. اے فضا, کہہ دو کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے. عزاداروں, میدان کربلا میں امام حسین اب دعا کروا رہے ہیں ماں کے ذریعے سے. یہ بیٹا دوبارہ میدان کربلا سے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عجیب موقع ہے, یہ ماں کی دعا ہے جس نے باپ اور بیٹے کی ملاقات کرائی ہے. عزاداروں, جناب علی اکبر پھر رخصت ہوئے, اور اب جب میدان کربلا میں آئے, عزاداروں بس آخری مرحلے تک میں آپ کو لے کے آ گیا. جناب علی اکبر میدان کربلا میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے جو علی اکبر کے سامنے ٹھہر سکے, لیکن اچانک ایک ایسا نیزہ آ کے جناب علی اکبر کے سینے پہ لگا. مقتل کی لفظیں ہیں کہ وہ انی ٹوٹ کے علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی. علی اکبر نے جملہ مقتل کے سنو گے عزاداروں, جتنا گریہ کرنا ہے گریہ کر لیجئے, یہ علی اکبر کا ماتم ہے. عزاداروں, مقتل کی لفظیں ہیں, علی اکبر نے جیسے ہی سینے میں برچھی کی علی لگی, گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالا. اب یہ گھوڑا اب جو آگے بڑھنے لگا, سنو گے عزاداروں, دشمنوں نے سمٹ کے علی اکبر پہ تلواروں سے حملہ کر دیا. فقطعوہ علبا علبا, بدن کے اوپر تلواریں پڑتی جا رہی تھی, اور اکبر آواز دیتے جا رہے تھے, اے بابا یا ابتاہ علیک منی السلام. یہ جملہ کسی شہید نے میدان کربلا میں نہیں کہا, یہ صرف علی اکبر نے فرمایا, اے بابا میرا آخری سلام لے لیجئے. شاید جناب علی اکبر کہنا چاہ رہے تھے, اے بابا آپ صبح سے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں, اے بابا اب میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حسین نکلے اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے. اب جو میدان کربلا میں پہنچے, عزاداروں عجیب منظر ہے, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے
بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور بوڑھا باپ سرہانے کھڑا ہوا ہے، اے بیٹا اکبر کہاں تکلیف ہے؟ فرماتے ہیں بابا میرے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ حسین میدان کربلا میں بیٹھے، اے ابراہیم آؤ حسین کا امتحان دیکھو، اے رسول خدا آئیے مدد کیجئے، اے امیر المؤمنین آئیے مدد کیجئے، اے سیدہ اپنے حسین کی مدد کرنے کے لیے آئیے۔ اب جو حسین نے یا علی کہہ کے برچھی کی انی کو نکالا، روح قفس منصوری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا۔ بس آخری جملہ سنو، حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے، حسین فرماتی علی الدنیا بعدک لفا یا بنی، اے بیٹا اب حسین کی زندگی ختم ہو گئی، اب حسین زندہ نہیں بچے گا۔ اے بیٹا تمہاری شہادت سے حسین کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار آخری امام کے رکاب میں ہم سبھی کو دشمنان حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام حسین کے عزادار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبھی سے عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما۔ پروردگار یہ امام بارگاہ جس کی تعمیر کے لیے دعا کی کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار اس امام بارگاہ اور اس مسافر خانے کو جلد از تعمیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔